السلام علیکم خواتین و حضرات اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف قانون شفا آن ہیلتھ ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جہانزیب مغل. آج کا جو پروگرام ہے وہ سینسٹیو بھی ہے لیکن بہت ضروری بھی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اس کو آپ کے لیے خاص طور پہ تشکیل دیا ہے. پہلے آپ کو ایک ری انیکٹمنٹ، ایک کلپ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے اور آج آپ کو پینل سے انٹروڈکشن کرائیں گے. تو آئیے جی پہلے کلپ دیکھ لیتے ہیں. کیا تم شادی شدہ ہو؟ نہیں. دیکھو مجھے حقیقت بتاؤ ورنہ میں پولیس کو بلاتی ہوں. نہیں نہیں پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کریے. مجھے سچ سچ بتاؤ. وہ میرے انکل. جی خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ نے اس کلپ میں دیکھا، یہ پرابلم جو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بہت سینسٹیو ایشو ہے لیکن بہت ضروری ایشو ہے. اسی وجہ سے آج ہم اس کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. ضرورت نہیں کہ میں دہراؤں کہ آپ نے کیا دیکھا، یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے اندر کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ کے سامنے لائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی قانون شفا اس کے پلیٹ فارم سے کہ ہم اس کے حل کی طرف جائیں. اور آیا کہ اس کے حل کے اندر سوسائٹی کا کیا رول ہے، حکومت کا کیا رول ہے، اور حکومت کے اندر جو ایک جوڈیشل، ایگزیکیوٹو، پولیس، یہ ساری چیزوں کو لے کے ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے پینل میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عارفہ شاہ. السلام علیکم جی. شی از اے گائنیکالوجسٹ، اور ساتھ میں یہ ایک NGO کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے جو اسی پرابلم کو ڈیل کرتی ہے. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اعجاز احمد صاحب. السلام علیکم جی. یہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کے ساتھ. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب انسپیکٹر سعیدہ غزالہ صاحبہ، جو کہ اس وقت SHO ویمن پولیس ساؤتھ زون میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. یہ ٹاپک تھوڑا سا انیوژول ہے ہمارے لیے ڈسکس کرنا، کیونکہ اس میں میڈیکل سائڈ بھی آ جاتا ہے لیکن پھر ساتھ میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو کہ ہم ایز اے پبلک اینڈ عوام آج کل بہت زیادہ میرا خیال ہے اویئر ہو گئے ہیں تھوڑا، اور یا یہ مسئلے ہمیشہ سے تھے لیکن آج ہم ان کے لیے اپنے حل کی طرف ہم نکلنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں جائیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ ایک ینگ گرل، جس کو آپ کہیں کہ انڈر ایج یا ان میرڈ، بلو دا ایج آف کنسنٹ، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں ایمرجنسی میں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے. ڈاکٹر امیڈیٹلی اس کے ذہن میں الارم بیلز رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اینڈ شی سسپیکٹ کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہے. نیچرلی وہ لڑکی ایک دم سے گھبرانا شروع کر دی تھی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیا یہ ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو کیا آپ اس کو دیکھ رہی ہیں اپنے لیول پہ پرسنلی؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جہاں جب ایسا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جی. اس کی جو ڈے بائی ڈے گریجولی یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور ایسے کیسز جو ہیں میں ڈیلی ہی فائنڈ آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ایج ان کی میچور ہوتی ہے، کچھ ایسی بھی جن کے ساتھ بہت مسئلے ہو جاتے ہیں، جیسے ریپ ہو گیا، یا کسی کے ساتھ کوئی اچانک کوئی سڈن ہو گیا، یا کسی کو کچھ لڑکوں نے اٹھا لیا. وہ سب الگ کہانیاں ہیں. وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں؟ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بولتی ہیں کہ ہم باہر نکلے، گھر سے باہر گئے کوئی چیز لینے اور کسی نے بے ہوش کر دیا. یہ سب بھی ہوتا ہے محلوں میں، گلیوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ. لیکن یہ جو آپ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چھوٹی بچیاں جو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، ایکچولی انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی پیرنٹس کے وہم و گمان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. چھوٹی بچی سے کیا ایج ہے؟ 12 ایئرز 13 ایئرز، جنہیں ہم خود بھی دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم خود رو بھی پڑتے ہیں کیونکہ وہ بچیاں اتنی انوسینٹ ہوتی ہیں کہ انہیں آئیڈیلی خود نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کیا. جیسے آپ نے اس کلپ میں تو اس بچی کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. کچھ کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ ان بچیوں کو تو یہ پتہ ہی
ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ فزیکل کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے, کرمنل ایکٹ کیا جاتا ہے, یا تو ڈرگ دے کے کیا جاتا ہے, جو بہت کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں کیا جاتا ہے, تو انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. اور 4-5 مہینے کے بعد جب یہ فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے تو پیرنٹس کو بھی نہیں پتا چلتا, اور اس سے پوچھتے رہتے ہیں اور وہ بتا نہیں پاتی, صرف اتنا ضرور کہتی ہیں کہ کچھ ہوا تھا میرے ساتھ بس, باقی وہ کچھ نہیں بول رہی ہوتی. اچھا, یہ جو آپ اتنے ماشاءاللہ جو آپ نے جو کچھ بھی بتایا, دیٹ مینس کہ یو آر سیئنگ اٹ ڈیفینیٹلی. کتنے عرصے سے آپ اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں کہ آپ میں ایکچولی جہاں سے بہت ساری این جی او سے ریلیٹڈ رہی ہوں شروع سے ہی, جب سے میں نے ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد سے ڈفرینٹ این جی اوز میں میں نے کام کیا. اس طرح کی عورتوں سے میرا بہت واسطہ رہا ہے, لیکن ان کے ساتھ میں 3 سال سے ہوں. اور اس این جی او کا یہ ہے کہ ہم لوگ جب بیسیکلی میں وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں, تو وہاں تو پھر مجھے کنفرم ہو جاتا ہے, کنڈیشن بالکل کنفرم ہوتی ہے, ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اور کچھ کیسز ہوتے ہیں مطلب وہ جو پیرنٹس سارا بتا رہے ہوتے ہیں وہ سب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور ہوتا یہ کہ مطلب وہ اتنی ورس کنڈیشن ہوتی ہے جسے میں اپنے الفاظ میں تو آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. اچھا, جس وقت وہ آ کے سچویشن جو ہے ریویل ہوتی ہے, آپ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہیں تو سامنے نظر آتا ہے, تو کیا وہ شوق میں جاتے ہیں یا ان کے ذہن میں تھا؟ نہیں, جہاں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اتنے انوسنٹ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مطلب وہ جن کی اگر 4 بہنیں اور ایک بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ پوری سٹوری, اور ماں کو تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس کے باپ کو بھی بتاؤں گی تو پہلے وہ مجھے ڈیورس دے گا, پہلے وہ مجھے طلاق دے گا, اس کے بعد آگے کچھ سٹوری ہونی ہے. جو ہونا ہے وہ بعد میں ہونا ہے کہ تمہاری وجہ سے, کیونکہ تم نے بیٹیوں کا خیال نہیں رکھا تھا, خیال نہیں رکھا تھا, اس لیے یہ سب کچھ ہوا. تو وہ مطلب سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کو بچایا جائے, بچی کو بچائیں, اس کی ماں کو بچائیں, یا اس کی آگے کی جو بہنیں ہیں ان کو بچایا جائے, اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. افسوس یہ بس. رائٹ. اعجاز صاحب, آپ نے جیسے کہ سنا کہ یہ بہت کامن ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹی بچیوں میں اور اس طرح ہو رہا ہے, تو یقیناً آپ کو بھی سن کے شوق ہوا ہوگا. آئی ایم شیور جو جب یہ پریگننسی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, اینڈ اوبویسلی یہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہوئی ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک, تو بچی کا الفاظ استعمال ہوا, آؤٹ آف ویڈ لاک بھی اسٹیبلش ہو گیا, تو بچوں کے ساتھ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے اس طرح کا, تو ویسٹرن ورلڈ میں اس کے لیے آئی تھنک پیڈوفیلیا اس کو کہا جاتا ہے, اور ریپ کا الفاظ وہاں دوسرے سچویشن میں یوز ہوتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں جو ویسٹرن لا سے ایک بہت اہم فرق ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آؤٹ آف ویڈ لاک کنسینشول جو سیکشول ریلیشن شپ ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, الاؤڈ نہیں ہے. وہ اس میں اس لیے ایک ایج آف کنسینٹ یا نان کنسینٹ کین اونلی ریلیٹ ٹو دی سیویرٹی آف دی اوفینس, لیکن اوفینس دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. اگر وہ کنسینٹنگ ایج ہے یعنی بالغ ہے اور اس کے کنسینٹ سے ہوا ہے تو سزاوار وکٹم بھی ہے اور جو ایگریسر ہے وہ بھی ہے. لیکن اگر وہ بلو دی ایج آف کنسینٹ ہے تو اس صورت میں, جس کو عام زبان میں ریپ کہا جاتا ہے یا جناب بالجبر ہے حدود آرڈیننس کے مطابق, وہ ہوگا. اس میں وکٹم کو سزا جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن جو اگریسر ہے اس کو سزا ہے, لیکن اوفینس یہ دونوں صورت میں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں کنسینٹ یا نان کنسینٹ سے اوفینس بہرحال رہتا ہے, اس کی صرف سزا کی نیچر میں فرق پڑتا ہے. اس کو یہاں انڈر ایج میں ریپ ہی کہیں گے, پیڈوفیلیا کے اس میں آئے گا؟ دیکھیں, پیڈوفیلیا تو آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جو اٹس مور اے میڈیکل ٹرم ایز اپوز ٹو اے لیگل ٹرم. لیگل ٹرم نہیں, لیگل ٹرم میں یہ نہیں ہے. لیگل میں تو ایون آپ جب دوسرے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں تو اس کو ریپ ہی کہا جاتا ہے. ہمارے جب حدود آرڈیننس نہیں بھی آیا تھا تو بلو 16 اگر ہوتا تھا تو اس کو پرزیوم کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی کنسینٹ شامل نہیں ہے اور یہ ریپ ہے. تو یہ آپ نے ابھی بھی ایج جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, صرف یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ نے ابھی بہت انٹرسٹنگ الفاظ استعمال کیا, حدود آرڈیننس. اس کے اوپر میں آؤں گا, ذرا بریک پہ جاتے ہیں ابھی, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو تھوڑا سا کلیریفائی کریے گا فار دی کامن پبلک, ہم سب کے حدود آرڈیننس میں اور پاکستان پینل کوڈ میں فرق کیا ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل کم بیک آفٹر بریک.